کو کمرہ بڑھایا آواز پر بولی کو کمرہ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں آج تو 25 سال پہلے جمعیت اشاعت التوحید و سنت علماء کرام اور رفقائے جماعت نے ماہ ربیع الاول دے اندر 12 ربیع الاول نو سرکاری سطح تے تعطیل ہون دی وجہ تو
عوام الناس دی آسانی نو سامنے رکھ کے جیری کانفرنس دا آغاز کیتا ہے، آج اسی سلسلہ دی 25ویں کانفرنس انتہائی پروکار انداز وچ انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ میں سارے رفقائے جماعت، اراکین، علماء کرام، میزبان احباب اور محنت اور کوشش کرنے والے سارے دوستانوں، تشریف لے آون والے سارے معززین نو دل دی گہرائی نال خراج تحسین پیش کرداں اور دعا گوہاں کہ اللہ کریم سارے رفقا دی محنت اور کوشش اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ ماہ ربیع الاول دی مناسبت آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نال آپ دی پیدائش دا مہینہ بھی ایو ہے اور وفات دا مہینہ بھی ایو ہے۔ اسی نسبت نال علماء اسلام اس مہینے دے اندر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر زیادہ تو زیادہ کر دیں۔ میں بھی سیرت کی ایک جھلک پیش کرنی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ حدیث پاک وچ آیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل آئی، صحابہ کرام دی جماعت حاضر رہی، ایک دور دراز علاقے دا دیہات دا رامن والا بدو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی حاضر ہویا۔ آمن نال اس نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیتا۔ مسلمان تا تساں احباب بھی ہو اور میں ناچیز بھی ہاں، لیکن سادے مسلمان ہونے اور اس عربی تے بدو دے مسلمان ہونے زمین و آسمان دا فرق ہے۔ او بدو او عربی مسلمان بھی ہویا اور مسلمان ہون دے نال نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بھی بن گیا۔ عرض کرنا دا حضرت میں بڑا لمبا دور دراز دا سفر کر کے آیا، کیا پتا زندگی دے اندر دوبارہ حاضری ہوئے یا نہیں۔ اللہ دے محبوب اے جئی میں نو گل سمجھوا چاہ جس تے میں عمل کراں آسانی نال جنت داخل ہو جاں۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آسانی نال جنت داخل ہون واسطے اس نویں مسلمان ہون والے عربی تے دیہاتی نو 3 گلاں بیان فرمائیاں جرا اج دا ساڈا سبق ہے۔ آؤ سنو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب ولک الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا دیہاتی بندہ نواں مسلمان ہونے والا آسانی نہ جنت داخل ہونا چاہتے ہیں۔ 3 گلاں وچوں پہلی گل ساری زندگی غصہ نہیں کرنا۔ اگر غصہ آمی منجے اپنے غصے نو کنٹرول کرنا ہے۔ اے نواں دیہاتی مسلمان بندہ غصے نو کنٹرول کرنا، غصے نو قابو کرنا تیرا کم ہے۔ آسانی نال تینو جنت داخل کرنا رب العالمین دا کم ہے۔ اے تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آئی۔ ہن قرآن پاک دا انداز اے میرے سامنے نامہ پارا سورت دا نام سورت العراف۔ فرمایا خود العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔
آیت نمبر 199 سورۃ الاعراف تے 9واں پارا بخاری شریف وچ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت وچ ان دی مجلس شورا تے منبر حضرت حر ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے امیر المومنین میرا ضعیف العمر چاچا مدینہ طیبہ تو باہر رون والا حضرت ہوئے آئے مدینہ طیبہ وچ تواڈے نال ملاقات کرنا چاہندا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اپنے چاچا جان نو لے آؤ میں ملاقات کرے سا۔ حضرت حریم نے کہہ صد کی تھی نا امیر المومنین میرے بڑھڑے چاچے دی خواہش ہے اس ویلے حضرت عمر نال ملاقات ہوئے اور بندہ نہیں ہونا چاہیے، وکھرا ٹائم چاہیے جی ہاں، چاچے نو لے آؤ۔ حضرت حریم نے کہا اپنے چاچے حضرت نو لے کے آ گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخلیہ کرا چھوڑے، باقی بندہ نو پاسے دے کر چھوڑے، ان 3 بندے رہ گئے محفل وچ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک، حضرت حریم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2، انہاں دا ضعیف العمر چاچا حضرت 3۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جی بابا جان کیری گل کرنی نے کرو، بکھرے ہیں ایک بڑھڑا بندہ تے دوجا دیہات رون والا، اپنے دیہاتی لے جی بھی چنکھن لگے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسا میرے نال بے انصافی کیوں کریں دے ہو؟ میں بے انصافی کرے نا جی ہاں، تو سب میرے نال بے انصافی پہ کرے دیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا تیور بدلن لگے، غصے دے آثار ظاہر تھیون لگے، کینے میں بے انصافی کرے نا تورے نال؟ ضعیف العمر ہوئے نہ آکھن لگے امیر المومنین جرا بیت المال وچوں میں نو وظیفہ مل گئے ہر مہینے، او وظیفہ تو سب تھوڑا مقرر کیتا ہوئے، میرا وظیفہ زیادہ ہونا چاہیے ہائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا چہرہ غصے دور تلال تھی گیا، نال چمڑے دا درہ پیانے، درے تے حد پایا نے، چمڑے دے درے نو چایا نے، وار کرن لگے بڑھڑے حضرت ہوئے نہ دے اتے نال جرونا دا بھتریا بیٹھا ہے حضرت حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس فوراً قرآن پاک دیئے چپڑیے، اللہ فرمائے دے خود الافوا وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ آیت نمبر 199 سورۃ الاعراف دے 9واں پارہ میرے سامنے۔ معافی نو مضبوط پکڑو، نیک کام دا حکم دیو، جرا بندہ تواڈی شان دے مقام دا واقف نہیں، کوئی کمی بیشی ہو بھی بنجے اس بندے تو در گزر کر چھوڑا کرو۔ اس ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک دی آیت سنیے، چمڑے دا درہ زمین تے رکھانے چاہ، قرآن اگو ٹڑدا ویسی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پچھو ٹڑدا ویسی، غصہ ٹھٹا ہو گیا، فرماون لگے غصے نو کنٹرول بھی کر چھوڑا بابا جی تو معاف بھی کرے گا پیاں، اے غصے نو کنٹرول کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیہاتی بندہ لا تغضب ولک الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غصے نو قابو کرنا ہے، غصے نو کنٹرول کرنا ہے، غصے نو کنٹرول کرنا تیرے ذمہ، آسانی نار تینو جنت داخل کرنا رب العالمین دے ذمہ۔ سارے حالات ہن میں معذرت چاہنا ہاتھ جوڑی بیٹھا، کوئی ڈاڑھا بندہ آ گئی ہے اس تے سانو غصہ چڑھدا نہیں، تے کوئی کمزور آ گئی ہے اس تے ساڈا غصہ لاندھا نہیں۔ چوتھا پارہ سورت دا نام سورت آل عمران،
یہ میرے سامنے چوتھا پارا سورۃ آل عمران کھلی ہوئی ہے. اللہ کریم نے آیت نمبر 134 وچ جنتی بنداں دی نشانیاں بیان کیتیاں. جنتی کون ہیں؟ فرمایا والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اے قرآن پاک دی ہے میرے سامنے. جنہیں قرآن پاک دی زبان نال تلاوت کرنا ثواب ہے، جنہیں قرآن پاک دی تلاوت کرنا نال سننا ثواب ہے، انہیں اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. اے حوالہ جنتی کون ہیں؟ غصے نو قابو کرنا لے. جنتی کون ہیں؟ لوگوں دی غلطیاں معاف کرنے والے. جنتی کون ہیں؟ احسان کرنے والے. اللہ احسان کرنے والا نال محبت کرے نہ ہوندے. مظلوم کربلا حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ دے بیٹے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ جنت البقیع چینہ دی قبر ہے. زندگی بقیہ مدینہ طیبہ دے اندر گزری ہے. وضو کرنے لگے، خادمہ وضو کرنے دی پئیے، نکرانی تے کنیز برتن پانی دا بھراوے اندے ہاتھ بھی چاہیے. اللہ کریم دی قدرت، برتن ہاتھ بھی چو خادمہ دے چھٹے، سارا پانی حضرت زین العابدین دے کپڑا دے وٹی گیا. کپڑے سارے پانی نال پس گئے. حضرت زین العابدین پسے ہوئے کپڑے ویکھے، چہرہ غصے تو لال ہو گیا. خادمہ دے کنیز نے حضرت زین العابدین دا غصہ ویکھے، فوراً قرآن پاک دیا جب پڑھی سے جنتی کون ہیں؟ والقاظمین الغیظ. غصے نو قابو کرنا لے. حضرت زین العابدین فرمایا تو قرآن پاک پڑھ دی بن میں عمل کریں دا ویسا. میں ہاتھ جوڑی بیٹھا، سارے میرے تو بہتر ہو، آلہ تے عرفہ ہو، اسا تو آواز سننے کرنا دے چسکے واسطے. اللہ ماشاءاللہ عمل دی نیت رہا. خاتمہ نے بس نہیں کی تھی. اگو قرآن پاک دیا دے لفظ پڑے جنتی کون ہیں؟ والعافین عن الناس. لوگوں دی کمی بیشیت غلطیاں معاف کرنے والے. حضرت زین العابدین فرمایا میں غصے نو کنٹرول کر چھوڑے تے غلطی بھی تیری معاف کر چھوڑیے. بس عورت نے بس نہیں کی تھی، ابو قرآن پاک دے لفظوں دی تلاوت جو کی تھی. واللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والا نال محبت کرے نہ ہوندے. حضرت زین العابدین فرمایا میں غصے نو بھی کنٹرول کر چھوڑے، غلطی بھی تیری معاف کر چھوڑیے، احسان بھی تیرے نال کرے دا پیاں، تو اللہ دے نام تے آزاد ہے. دوسری گل، مضمون بڑا لمبا ہے، خلاصہ سنے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیہاتی بندہ زندگی دے اندر دوبارہ ملاقات ہوئے یا نہیں، تینوں آمن دا موقع ملے یا نہیں. ترے گلنا بھی جو پہلی گل غصہ نہیں کرنا، غصہ آوے بھی صحیح غصے نو کنٹرول کرنا ہے. تے دوسری گل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسالموا الناس شیئا ولک الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی زندگی وچ، زندگی دے کسے موڑ وچ کوئی حاجت پیش ہوئے، کوئی ضرورت پیش آئے، لوگاں دے سامنے اپنی حاجت بیان نہیں کرنی. ہر حاجت اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرنی ہے. اپنی ہر ضرورت دے ہر حاجت اللہ دے سامنے پیش کرنا تیرا کم ہے. آسانی نال تینوں جنت دا داخلہ نصیب کرنا اور رب کائنات دا کم ہے.
جزاک اللہ. اے ویکھو جی 17واں پارہ سورت دا نام سورت الانبیاء. فرمایا قالوا حرکوا. اے آیت نمبر 68 میں گلی رکھی ہوئی ہے. خلاصہ سناون لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ظالم قوم تے ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر جلاون دا پروگرام مکمل کر چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دہاڑے قیامت دے سب تو پہلے جنتی کپڑے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام پوایا ویسی. کیوں؟ اللہ دی توحید دی خاطر سب تو پہلے کپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اتارے گئے. سارے دے تا اوکھا نہیں آئیاں. جلتا ہے جن کا خون چراہوں میں رات بھر. جلتا ہے جن کا خون چراہوں میں رات بھر. ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر. مفتی توحید مل گئی ہے, قرآن مل گئی ہے, مفتی کلمہ نصیب تھی گئی ہے, قدر ہی نہیں. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سارے دادا استاد گردن پہ اس طرح چلے گئے. سارے پیر و مرشد سید نہیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ تھے. 14 قاتلانہ حملے کیتے گئے. میاں والی دے ریلوے سٹیشن تے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ علیہ نو اتنے پتھروں کا نشانہ بنایا گیا. سارا جسم تے کپڑے خون نال رنگین ہو گئے. شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نال اتنی ظلم تے زیادتی دا سلوک ہویا. شہر چھوڑ کے جنگل دے اندر ڈیرے لاونے پہ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر کرن لگا. ہم کپڑے اتار کے منجنیک تے بلا کے اے لکڑی دی بنی ہوئی توپ ہوندی ہے جس نال پتھر دور دور پھینکے وینے نا. چونکہ اگ دے شولے اتنے زیادہ ہن نیڑے آمن دی طاقت بھی کسے دی نہیں. پرو حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر سڑ کے جلاونے. حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیک ہوتے ظالم لوگ اگ دے اندر سکڑ واسطے تیار. اسی حالت دے اندر جبریل فرشتہ آ گیا. اے میرے سامنے 16واں پر سورت نام ہے سورت مریم. فرمایا وما تنزلوا الا بامر ربک. آیت نمبر 64 سورت مریم 16واں پارہ. کوئی فرشتہ جبریل امین کیوں نہ ہوئے زمین تے اللہ دے حکم تو بغیر نہیں آ سکتے. جبریل فرشتہ آئے. کون جبریل؟ دو حدیثاں درمیانی سنے نہ چاہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ دے اندر چلتے جا رہے ہیں. جبریل فرشتہ انسان دی شکل بن کے سامنے آ گیا. آپ نے فرمایا جبریل میرا دل چاہدے میں نو اصلی شکل وکھاویں آ. جبریل آکھن لگا نہیں حضرت میں اصلی شکل دے اندر ظاہر ہویا تواڈے کول برداشت نہیں ہونا. آپ نے فرمایا میرا دل چاہدے. جبریل آکھن لگا حضرت اچھا میں اصلی شکل دے اندر ظاہر ہون لگا. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جبریل اصلی شکل دے اندر ظاہر ہوئے. مشرق تو مغرب تک شمال تو جنوب تک ابھار تیری لعلمہ تے ابھار زمین تو لے کے اتلی فضا تک سارے علاقے نو سجے کھپے جبریل اپنے وجود نال گھیرا ہویا ہائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہ ہویا. آپ دے غشی تے بیوشی توری ہو گئی. جبریل شکل تبدیل کی تھی انسان دی شکل بن کے سامنے آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت سنبھلی. جبریل آکھن لگا حضرت
میں پہلے عرض کیتی آئی تو سمجھی اصلی شکل وے کے برداشت نہیں کر سکنا اللہ نے میرے 600 پر بڑھین اتنا بڑا جسم تو سمیدہ بیکھے تے برداشت نہیں تھیا اجڑ تا 600 پرمی چون میں صرف 2 پر کھولے ہن 598 پر تا جبریل کھولا ہی کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رمضان شریف دا آخری اشراف 5 راتاں 21 23 25 27 تے 29 انہاں 5 تاک راتاں وچوں ہی رات لیلۃ القدر جیری رات دے اندر قرآن پاک نازل ہویا ہے آپ فرمائے جس ویلے شب قدر ہوئے جبریل امین فرشتوں دی جماعت نو نال لا کے بیت اللہ شریف دی چھت دے اتے اترا میں آپ نے فرمایا اللہ نے جبریل دے 100 بازو بنائیں 600 پر وکھرے 100 بازو وکھرے حضور صحیح فرمائیں 100 بازوਆਂ ਵਿੱਚੋਂ جبریل فرشتہ 2 بازو کھلیں دے پوری دنیا نو گھیر گھندے شک نہیں کرنا کائنات دا نظام درم برم ہو سکتے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان غلط نہیں ہو سکتی ہون سبق دے ہوئے 600 پران دا مالک 100 بازوਆਂ والا جبریل حضرت خلیل دے کل آئے عرض کی تھی صلی اللہ کا حاجہ حضرت کوئی ضرورت ہے تو میرے سامنے بیان کرو چاہ کوئی حاجت ہے تو میں نو دسو حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمائے جبریل حاجت تو بڑی ہے ظالم لوگ میں نو جیندہ اگ دے اندر سڑنا چاہنے لیکن فلا حاجت لی لیک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی حاجت جبریل دے سامنے بیان نہیں کرنی ہاتھ بناون والا اللہ ہے تو ہاتھ پھیلاون دے لیگ بھی صرف اللہ ہے زبان پیدا کرن والا صرف اللہ ہے تو زبان نال حاجتاں پیش کرن دے لیگ بھی صرف اللہ ہے چلا مانجیر جی قرآن پاک دا حوالہ یہ میرے سامنے آخری پر سورت دا نام سورت البلد فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین ہر گل نال قرآن دا حوالہ بھی کھاواں تو لطف نہ آوے یہ تا سعادت ساڈے حصے بھی چاہیے الحمدللہ آیت نمبر 8 فرمایا میں اللہ نے انسان دی اکھاں بھی 2 بنائیں شافتین تے ہونٹ بھی 2 بنائیں لیکن دونوں ہونٹاں دے وچ بھی چالے وچ لسان زبان میں اللہ نے ہک بنائی ہے مسئلہ سمجھا چھوڑا زبان ہک ہے ہک زبان نال حاجتاں پیش کرن دے لیک بھی ہکے توجہ جزاک اللہ اگلا جبریل دا گل سنے دھیان نال تے سوال حضرت خلیل اللہ میں نو حاجت نہیں دسیں دے میرے سامنے پیش نہیں کریں دے کوئی گل نہیں اپنی ضرورت میں نو تو سوچا میں اللہ دے سامنے من کے پیش کرے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا جبریل جیرے پاس آئے واپس چلا ون اللہ دے سامنے اپنی حاجت دے ضرورت پیش کرن واسطے میں ابراہیم علیہ السلام نو تیرے واسطے وسیلے دی کوئی لوڑ نہیں ڈائریکٹ اللہ دے سامنے حاجت کیوں پیش نہ کراں
ہوں تو مثال لیتی ویندی ہے چھت تے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی ضرورت ہے خوہ چوں پانی کڈھنا ہوئے رسی تے پوکے دی لوڑ پوندی ہے جج دے سامنے پیش ہونے وکیل چاہیے افسر نوں ملنا ہوئے چپڑاسی دی ملاقات ضروری ہے اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ونجا میں دوستاں نوں آیت پیش کرے نا انہاں قرآن پاک دی فرمایا بالا کا تو خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید آیت نمبر 16 سورۃ کاف 26واں پارا چھت تے چڑھنے تا سیڑھی دی ضرورت ہے چھت اچھی تے پرے ہے رسی تے بوکا تو لاونا پوندا ہے پانی چھکا تے تلے ہے اللہ فرمیندے میں تا ہر انسان دی شہرگ تو بھی زیادہ قریب ہاں تے جڑا اللہ شہرگ تو زیادہ نیڑے ہوئے اتاں سیڑھیاں والی رسی تے ڈول والی مثالاں دیون دی لوڑ نہیں قرآن ہے وکیل تا کرے نے جج صاحب نو کیا پتا میں جرم کیتا بھی ہے کہ نہیں فیسوں دینے وکیل فیل تیار کریں دے جج نو پہلے کیا پتا افسر نو کیا پتا کون دفتر دے بوئے کیا کھلوتے ہیں کہاں چپڑا سیدھی منتاں کریں دے اللہ فرمائیں دے نعلم ما توسوس به نفسو میں اللہ کا ہر بندے دے دل دے ارادے دے خیال بھی جاننا اگلی گل تو آدھے تے میرے دل ویچ جیرا خیال آندہ پیے اس ارادے نو جانن والا بھی اللہ ہے تے جیرا ارادہ سارے دل وچ اجڑ نہیں آیا اس نو پہلے تو جانن والا بھی اللہ ہے جیرا دل دے ارادے دے خیال جان دے اتھاں وکیلاں دی چپڑاسی علی مثالاں نے ون دی کیا ضرورت 14واں پارا سورۃ دا نام ہے سورۃ النحل فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال یہ آیت نمبر 74 میرے سامنے میں انگلی رکھی ہوئی ہے سورۃ النحل 14واں پارا خبردار اے مثالاں سیڑھی اے مثال رسی ڈول اے مثال وکیل چپڑاسی اے مثال اللہ واسطے بیان نہ کیتیاں کرو کیوں ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ کا ہر شے جان دے اللہ دے مقابلے تانوں کیڑا پتا جبریل چلا وانج سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر جواہر القرآن ویچا اس مقام تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نقل کیتی ہے حضرت خلیل دی زبان تے الفاظ ہیں اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل اللہ آسمان تے تو کلا ہے زمین تے میں کلا ہاں اللہ میرے بغیر تیری خالص عبادت کرنے والا اور بندہ دنیا تے کوئی نہیں اس مشکل تے پریشانی وچ اللہ تیری ذات مینوں کافی ہے پہلی دفعہ میں سارے دوستاں تے سوال پیا کرے نا کون مینوں ہاتھ اٹھا کے اچھا جواب ریسی میں قرآن چاہی بیٹھا تے دعا کرے سا اس واسطے جرا اللہ دنا اچھا گھنسی ہاتھ اٹھا کے اللہ اس نو دنیا آخرت دی رحمتہ نال مالا مال کرے اس مشکل وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کینوں پکارا دوے ہاتھ کھڑے کر کے اچھے کینوں پکارا حضرت خلیل نے حاجت کہنے سامنے پیش کی تھی ساڑا کیا قصور ہے ساڑی کیا غلطی ہے عید الاضحیٰ دے موقع دے جانور ذبح کرن لگی ہیں ایک منٹ بھائی جان کیوں قربانی کرے دے پے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ دینا یا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قربانی سنت حضرت ابراہیم علیہ
السلام دی قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا تے قربانی والا عمل قبول اس بندے دا تھی سی جندا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہویا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ ہائی اوکھے ویلے حاجتاں پیش کرن دے لائق صرف اللہ ہے. آج سارے ساتھی جڑے تشریف گھنے ہو حد چاہ کے وعدہ کریں دیو قبر دے ونجن تک میں بھی نال کرنا مردے دم تک کوئی مشکل تے مصیبت تے پریشانی تے آؤ کھا گئی ہاتھ کھلے کر کے تاکہ فرشتے نوٹ کریں چاہ اللہ بخش دا دریا بنا چھوڑے تے اللہ توحید تے پکا چا رکھے مردے دم تک. ساری زندگی مشکل تے مصیبت تے پریشانی وچ اپنی حاجت پیش کرنی ہے تا کہدے سامنے کرنی ہے. اللہ فرمائے دے اساں بھی جبریل تو ولوان اللہ فرمائے دے اساں بھی اگ نال گلاں شروع کر دیتیاں. اللہ فرمایا قلنا یا نار اگ نے عرض کیتی جی رب. اللہ فرمایا طاقت صداقت دی ٹکر لگ گئی وی ایک پاسوں کلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی صداقت دوے پاسوں نمرود تے ظالم قوم دی طاقت. اللہ میں کیا کم کراں. اللہ فرمایا کونی بردا بجھنا نہیں. یہ مقام غور نال سننا ہے. بجھنا نہیں جیرا بھی نیڑے آوے راکھ کر چھوڑے شولے آسمان نال گلا کرے دے رامن تپش امیر آوے تمازت امیر آوے گرمی تیرے اندر انجے راوے شولے امے پھرک دے رامن صرف حضرت خلیل اللہ تیرے اندر آوے حضرت خلیل نو نہیں جلاونا. اللہ کتنی ٹھڈی بنا بعض بندہ نا مزاج ہوندے نا زیادہ ٹھنڈک دے سردی برداشت نہیں کر سکتے. اللہ فرمایا سلام. مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے اللہ سلام نال اگ نو نہ فرماوے ہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سردی دی تکلیف پہنچ ونجے ہا. اللہ فرمایا ٹھڈی اتنی ہوے جتنا حضرت خلیل دا جسم برداشت کرے. اقبال تڑپا آج بھی ہو جو براہیم سائیں ماں پیدا آج بھی ہو جو براہیم سائیں ماں پیدا آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے دیہاتی بندہ آسانی نال جنت وجنا چاہے لا تسأل الناس شیئا ولک الجنہ. لوگاں دے سامنے حاجتاں پیش نہ کرے اوکھ وچ پریشانی وچ مصیبت وچ اپنی حاجت اللہ دے سامنے پیش کرنا تیرا کم ہے. آسانی نال تینو جنت داخل کرنا رب العالمین دا کم ہے. تیسری گل صحابہ کرام سن دے پین آپ دی ہاتھی نال گل پہ کرے دن فرمایا استغفر اللہ کل یوم 70 مرہ وَلَقَدْ الْجَنَّةِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. روزانہ 70 بار استغفار پڑھنا گناہوں دی معافی منگنا تیرا کم ہے. آسانی نال جنت بھیجنا رب کائنات دا کم ہے. میں حدیث پاک سناواں مشکاہ شریف دے اندر حدیث ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ایک بندہ سواری تے سوار آئی روٹی بھی نال پانی بھی کول سہرا دا علاقہ ریتے ٹپے ہن تھل دا علاقہ تے تھل دے علاقے دے اندر ٹپے پڑک دن
درخت بھی گھٹ ہونے سائے والے اس بندے نو سفر کرے دے ہی چھاں والا درخت نظر آئے بندہ درخت دے کول چلا گیا سواری تو تلے اترے تھوڑی دیر چھاں تلے لیٹ کے آرام تا کر گھنا حضور صحیح فرمائے جن سواری تو تلے اتر کے درخت دی چھاں تلے لیٹے لیٹن دی دیر آئی بندے نو ندر آ گئی تھوڑی دیر بعد کھل اوہو یکدم پریشان ہو کے اٹھے سواری غیب روٹی بھی گئی پانی بھی گیا سواری بھی گئی بھائی کے ٹبے تے چڑھ گئے چار جپیرو ویکھ دے سواری کوئی نہیں دوسرے ٹبے تے من چڑھے آت پاس ویکھ دے سواری پریشان تھی گئے گرمی دا موسم کڑک دی دھوپ ریتلا علاقہ روٹی سواری پانی ہر شے گئی وہ دو صورتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سوچن لگی ہے یا تاں پیدل سفر شروع کر ٹپا وچ بھوکتے پیان دی وجہ تو تڑپ کے مروے ساں تے نمبر 2 یا درخت دی چھاں تلے لیٹ پواں چلو موتاں دیئے درخت دی چھاں تلے تا موت آوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے اے بندہ درخت دی چھاں تلے لیٹ پیے موتاں دیئے تے تھئی موت آوے ذلیل تھی کہ تا نمبراں ٹبا وچ بس سر رکھن دی دیر آئی بندے نو ندر آ گئی لادا گدرا اب کھلی آہا سواری نال کھلوتی آس بھج کے اٹھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے چیک کرے دے سواری تے پانی بھی بدھا ہوئے روٹی بھی نال بدھی ہوئی اتنا زیادہ خوش ہوئے منہ بھی غلط الفاظ نکل گئے نیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے بندہ کھڑ لگا اللہم انت عبدی وانا ربک اللہ تینو سواری دی لوڑ آئی تینو روٹی دی لوڑ آئی اللہ تینو پانی چاہی دائی روٹی میں دیتی ہے اللہ تینو سواری میں دیتی ہے اللہ تینو پانی میں دیتا ہے آؤ جی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخطا من شدت الفرح او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمینے پہلے تا موت انتظاری لیٹا پیا ہائی جس میں سواری روٹی پانی مل گیا اتنا زیادی خوشی آئی منہ چو غلط الفاظ نکل گئے آکھنا تا چاہی داس اللہ میں نو روٹی پانی سواری چاہی دی ہر شے تیری تھی لیکن خوشی دی وجہ تو غلط الفاظ بول بیٹھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحم بتوبت عبدہی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے نے تا مثال آوے تو سمجھاون واسطے اے بندہ خوش ہے جی اللہ دے محبوب خوش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بندہ اتنا خوش نہیں جتنا گناہگار دی توبہ ویکھ کے اللہ نو خوشی آندی ہے سناونا ہی چاہنا ہم غصے نو کنٹرول کرنا ہک اپنی حاجت اللہ دے سامنے پیش کرنا دو تے روزانہ 70 بار گناہوں دی معافی مانگنا استغفار پڑھنا سچے دل نال توبہ کرنا آپ نے فرمائے دیہاتی بندہ ترے کم تیرے ذمے والا کل جنہ آسانی نال تینو جنت بھیجنا رب العالمین دے ذمے دعا کرے نا اپنے واسطے توارے واسطے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آسن انداز میں خطاب فرما رہے تھے مفسر قرآن حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب حفظہ اللہ ان کے بعد میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں چند دوستوں نے حکم کیا ہے کہ آپ نے بھی کچھ سنانا ہے لیکن معذرتی کا